یہ کہانی ہے ایک عظیم اور انصاف پسند بادشاہ کی جنہیں دنیا ذوالقرنین کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں بے پناہ طاقت اور اختیار عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین مشرق سے مغرب تک سفر کرتے، انصاف قائم کرتے اور اللہ کے دین کی روشنی پھیلاتے رہے۔ ایک دن سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو بلند و بالا پہاڑ کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک تنگ سی گزرگاہ تھی۔ وہاں ایک کمزور اور پریشان قوم آباد تھی۔ وہ روتے ہوئے بادشاہ کے قدموں میں آگری اور فریاد کرنے لگی، اے ذوالقرنین، ہماری مدد کیجیے۔ انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں کے پار ایک ظالم اور وحشی قوم آباد ہے جسے آجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ وہ ہر سال اکر تباہی مچاتے، فصلیں اجوڑتے اور بے گناہوں کو قتل کرتے۔ لوگوں نے بادشاہ کو مال و دولت کی پیشکش کی تاکہ وہ ان کے لیے ایک دیوار بنا دیں، مگر ذوالقرنین نے انکار کر دیا اور کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہی کافی ہے، بس تم اپنی محنت سے میرا ساتھ دو۔ حکم ہوا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کیے جائیں۔ سینکڑوں مزدوروں نے دن رات محنت کی اور پہاڑوں کے درمیان لوہا اونچا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو گیا۔ پھر اس کے نیچے زبردست آگ جلائی گئی جب تک لوہا آگ کی طرح سرخ اور دہکتا ہوا نہ ہو گیا۔ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا جو خلا میں اتر کر جم گیا۔ یوں ایک ایسی فولادی دیوار تیار ہوئی جو نہ اتنی چکنی تھی کہ آجوج ماجوج اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی کمزور کہ وہ اسے توڑ سکیں۔ ذوالقرنین نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ صدیوں سے آجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ تقریباً پار کر چکے ہوتے وہ کہتے، کل واپس آئیں گے، مگر اللہ کے حکم سے رات کو دیوار پھر سے جڑ جاتی۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک قیامت کا وقت قریب نہ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل نہ ہوں۔ عین اسی دور میں اللہ کے حکم سے آجوج ماجوج کی وہ مضبوط دیوار بالآخر ٹوٹ پھوٹ کر زمین بوس ہو جائے گی، اور آجوج ماجوج ایک سیلاب کی طرح ہر بلندی سے اتر کر تیزی سے زمین پر پھیل جائیں گے۔ ان کی کثرت اتنی ہوگی کہ وہ راستے میں آنے والی جھیلوں اور دریاؤں کا پانی پی کر خشک کر دیں گے۔ خوف کے مارے لوگ اپنے شہروں اور قلعوں کے دروازے بند کر کے پناہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت طور پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں سے اللہ سے مدد کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور آجوج ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ صبح جب لوگ باہر نکلیں گے تو زمین خاموش اور ساکت ہوگی، ہر طرف ان کی ہلاکت کا منظر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے، اور بارش برسے گی جو زمین کو دھو کر پاک صاف کر دے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور اس کا ہر وعدہ سچا ہے۔